اور ناظرین، اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا اجلاس اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کا خطاب بھی اسی ہفتے متوقع ہے۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو خطاب کیا اس پہ انہوں نے بڑی اقوام متحدہ پر تنقید کی اور بڑی ڈیفیشنسیز جو اس آرگنائزیشن کے اندر ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ساتھ پھر ان کی ٹویٹ بھی اس کے بعد آئی۔ لیکن اقوام متحدہ کے اس جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ پاکستان اگرچہ اس وقت ایک گلوبل سٹیج پہ ایک بہت پرومیننس اختیار کر چکا ہے اینڈ حال ہی کے جو ایونٹس رہے ہیں اس نے پاکستان کو اس پوزیشن میں پہنچایا ہے۔ ہمیں اس وقت جوائن کریں اور آلدو کہ پاکستان کے اندر کے حالات بھی فکس ہونے کی ضرورت ہے، کس طرح سے حکومت پلان کر رہی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وفاقی وزیر۔ سر السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ خرم صاحب، وی ول بگن ود واٹ از ہیپننگ آن دا گلوبل اسٹیج۔ آج امریکی صدر لائک آئی سیڈ ان کا خطاب تھا، بڑی انہوں نے سخت تنقید کی اقوام متحدہ کے آرگنائزیشن پہ اور انہوں نے ساتھ ساتھ ساری ڈیفیشنسیز کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مینشن کی اور کہا کہ جو ٹریمنڈس پوٹینشیل تھی اس آرگنائزیشن میں اٹ ہیز فیلڈ ٹو لیو اپ ٹو اٹ۔ ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس سیشن سر؟ 80th سیشن ہے یہ، ایک یوزول ایکسرسائز کے طور پہ اس سال کے بھی آپ کو یہ اسمبلی سیشن نظر آئے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی اسپیشلی when it comes to the اسرائیلی اگریشن جو کہ غزہ میں جنگ بندی کی طرف فوکس ہے؟ جی، پیش رفت تو کم از کم میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ہم تو بین الاقوامی جو نظام ہے اس کو آہستہ آہستہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ممالک جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانی تھی جس میں امریکہ سر فہرست ہے، ان کی اب جو کمٹمنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے رولز بیسڈ آرڈر۔ اب رولز بیسڈ آرڈر کیا ہے؟ مثلا کمٹمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ان کا احترام کریں گے، آپ کے خلاف بھی اگر فیصلہ آتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ہم اس کا احترام کریں گے۔ ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے جو سارے خود امریکہ نے ایشوز ریز کیے تھے سوویت یونین کے خلاف جو ان کی سرد جنگ تھی، لیکن اب امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں تو 125 سال پہلے کا جو امریکہ تھا پہلی جنگ عظیم سے پہلے، جو ایک بڑا تنگ نظر تھا، خود غرض تھا اور دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ رہنا چاہتا، تو وہ امریکہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ واپس لے آئے ہیں۔ تو ہم تو جو ہے یہ ایک آہستہ آہستہ انہدام دیکھ رہے ہیں۔ میں اس پہ تو صدر ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں، اقوام متحدہ کا جو مفلوج ہونا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ابھی 4 دن پہلے انہوں نے، آپ کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پھر ریزولوشن ویٹو کیا بالکل اسرائیل کے حق میں، جو انہوں نے ویٹو کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سیز فائر نہیں چاہیے۔ تو اگر امریکہ جس نے اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے جو رولز بیسڈ آرڈر قائم کیا تھا، وہ اگر خود اس کے پیچھے سے ہٹ رہا ہے اور ہٹ گیا ہے تقریباً صدر ٹرمپ کی لیڈرشپ میں، تو پھر ہم وہ نتائج دیکھیں گے جو ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے جو ایگریمنٹ ہے اس میں دیکھا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی اپنی سیکیورٹی کا خود اس کو پریشانی ہے، سراسیمگی ہے، یعنی بلکہ نفسا نفسی ہے، اور ہر ملک جو ہے اپنی جو ایشوز ہیں ان کو خود ہینڈل کرنا چاہ رہا ہے۔ مثلا سعودی عرب کو اور بہت سارے مالک ہیں مشرق وسطی میں، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں اسرائیل آئے گا وہاں امریکہ ان کو کسی بھی طرح کا تحفظ فراہم نہیں کرے گا، بلکہ امریکہ کے دیے ہوئے ہتھیار جو ہیں یا فیسلٹیز ہیں وہ اسرائیل کی فیسلٹیشن کے لیے استعمال ہوں گی۔ اب ان کو بھی یہ سوچ ہے۔ تو اسی طرح جو مختلف ممالک ہیں جہاں بھی مثلا ایک اور بات جو صدر ٹرمپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنی جو افواج ہیں ان کو یہ آرڈر دے دیا کہ اگر آپ کو کوئی امیگرنٹس آتے ہوئے یعنی جو مہاجر آتے ہوئے نظر آئے تو ان کے جہاز آپ اڑا دیں ہائی سیز پہ۔ اب اگر اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی امریکہ کے خلاف بھی ری ایکشن آئے گا اور دنیا کی جو میں ٹینشن ہے اور وہ امن جو ہے وہ مزید تباہ ہوگا۔ تو بہرحال صدر ٹرمپ نے تو آج ہمیں تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں دنیا کی پرامن ہونے کے بارے میں یا ہیومن رائٹس کے بارے میں، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے
ماحولیاتی تبدیلی کو بھی جو ہے اس کے خلاف بھی بڑی طویل گفتگو کی اور نہ ہی پوری تقریر میں اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا. آج ان کی ملاقات متوقع ہے اور ملاقات ان کی ہونی ہے, وہ ہوسٹ کر رہے ہیں مسلم لیڈرز کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایز ویل. بات کی جا رہی ہے, چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ وہ کچھ آفر کرنے جا رہے ہیں, سو اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز سامنے آئے تھے؟ جی نہیں, میرا نہیں خیال وہ کوئی آفر کر پائیں گے. وہ اسینچلی جسے کہتے ہیں کہ انگریزی میں کہتے ہیں پلیکیٹ کریں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ قطر پر حملہ ہو گیا ہے پر ہم ابھی بھی قائم ہیں, لیکن وہ بنیادی جو حقائق ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. اب بنیادی حقیقت اس سارے معاملے میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے امریکہ نے مشرق وسطیٰ سے تیل لینا تقریباً بند کر دیا ہے. تو لہٰذا اپنی تیل کی سپلائی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سیکیورٹی وہ فراہم کیا کرتے تھے وہ اب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جب تیل بیچ میں سے نکل گیا ایکویشن میں سے, تو ان کے پاس صرف اسرائیل رہ گیا جس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ بنیادی حقیقت وہ تبدیل نہیں ہونے جا رہی. تو لہٰذا وہ ضرور کوشش کریں گے کہ خاص طور پر وہ ممالک جیسے جو گلف کے کنٹریز ہیں جنہوں نے اب جب آئے ہوئے تھے تقریباً 3000 ارب ڈالر کے ان کو ایگریمنٹس اور جو کانٹریکٹس تھے وہ امریکہ کو آفر کیے تھے, لیکن وہ جو بنیادی آئی تھنک تبدیلی ہے وہ اور جو نظر آئی ہے قطر پر حملے کے بعد, وہ تو تبدیل نہیں ہونے جا رہی. اور کوئی ون آن ون ملاقات کوئی متوقع ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی؟ جی ابھی تک تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی سائیڈ لائن پر کوئی بات ہو جائے. صدر ٹرمپ نے آج غالباً 41ویں دفعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے جنگ بندی کروائی ہے, اس کا انہوں نے کریڈٹ 7 ممالک کا کریڈٹ انہوں نے کہا کہ نوبیل پرائز تو ان کو ملنا چاہیے, کریڈٹ لیا ہے. تو پاکستان ان کے ریڈار پر ہے, اور لیکن اس کی بھی ایک جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کا بھی ذکر کیا کہ انڈیا فیول کر رہا ہے یوکرین وار کو. جی, تو انہوں نے تو لہٰذا ہندوستان کی جو سراسیمگی ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی. وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا جو سو کالڈ پیٹرن تھا یا پارٹنر تھا وہ ان کے ساتھ کیا جو ہے سلوک کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا کہ وہی بات ہے کہ جو امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان وہ کردار ادا کرے گا ساؤتھ ایشیا میں جو اسرائیل مڈل ایسٹ میں ادا کر رہا ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھانے دار کچھ بھی, یعنی اسینچلی امریکہ کے لیے جو تھانے دار ہے جو کام کرے گا. ہندوستان وہ کرنے میں ناکام ہو گیا, اور یہ بات امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہیں چائنا سے ان کی جو مخاصمت ہے اس میں انڈیا کا رول بہت ہی محدود ہوگا. وہ انڈیا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتا ہے, کوئی نہ کوئی کام ڈاؤن کر لیتا ہے معاملات کو. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جب تک وہاں سے کوئی کلیئرٹی نہیں آتی اس سارے معاملے میں تو یہ رہے گا. پاکستان کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ اب جب کہ ہمیں ٹیرفز کم مل گئے ہیں ہندوستان کے مقابلے میں, تو ہم ان کو میکسیمم اس کا لیوریج لے کے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں چاہے وہ منرلز کے معاملے میں ہیں ان کو جلد از جلد آپریشنلائز کریں تاکہ چیزیں جب بنیاد زمین پر آ جائیں گی تو پھر تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. رائٹ, بٹ خرم صاحب جہاں پر ہم گلوبل سٹیج پہ انٹرنیشنل سطح پر کافی فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں, لیکن لوکل فرنٹ پہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہمیں بڑے چیلنجز بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایک طرف جو آپ کے اوپوننٹس ہیں, اپوزیشن ہے, وہ کہتی ہے اس کو سپیس نہیں مل رہی. عدالتوں میں آپ کو ججز کے حالات جو ہے وہ پہلے ہی نظر آ رہے ہیں, ججز کی جو پٹیشن ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی. میں جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پی چیپٹر کے صدر ہیں, انہوں نے آج بڑی ایک الارمنگ بات کی ہے. سو جنید صاحب کہ یہ بات کس حد تک الارمنگ ہے اور یہ کشیدگی کو کس طرح سے کم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک تو آپ کے ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ پچھلے 12 سال سے خیبر پختون نامی ایک صوبہ ہے جہاں ان کے پاس سارا ہی سپیس اویلیبل ہے, جہاں ان کی حکومت ہے, وہاں حاکمیت کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں نہیں ہمیں جو ہے پاکستان کی بہترین صحت, تعلیم, امن و امان اور انصاف کی سہولیات ہمیں نظر آتی؟ وہاں جہاں سپیس ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں اس وقت پاکستان کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے, اور وہاں جو ہے مثلا پنجاب جو اس سے کچھ تقریباً 3-3.5 گنا بڑا صوبہ ہے, پنجاب سے دگنی سے بھی زیادہ اموات ہوئی ہیں ان فلڈز میں اس صوبے میں. تو لہذا جہاں سپیس اویلیبل ہے, اب ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سارا سپیس اسلام آباد میں چاہیے, لیکن اسلام آباد سے چند قدم دور جو ہے جو خیبر پختونخوا, وہاں جو سپیس موجود ہے ایک پورا صوبہ ہے, وہاں میرے اور آپ کے 4.5 کروڑ بھائی اور بہنیں رہتے ہیں,
ان کی زندگیاں سنبھالنے کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اس کے 12 جو اضلاع ہیں اس وقت افغانستان کے ساتھ, وہاں ان کی رٹ نہیں ہے, اور رٹ قائم کرنے کے لیے بجائے یہ کہ رٹ قائم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپریشن کے خلاف ہیں. لیکن ایسے میں بڑی ایک اور بڑی خوفناک بات حنیف عباسی صاحب وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا افغانی ہمارے بھائی نہیں, سب ہمارے دشمن ہیں, افغانستان ایک دہشت گرد ملک ہے, پختونخوا حکومت ان کی سہولت کار ہے اور پاکستان دشمن ہے. یہ سیلف کتنا الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے کمنگ فرام اے کیبنٹ ممبر. عباسی صاحب نے کہا ہے, لیکن آپ کے ان کے الفاظ بہتر ہو سکتے تھے. مطلب اس کے ریپرکشنز نہیں, حقیقت تو یہی ہے کہ الفاظ کے بغیر بھی ریپرکشنز یہ ہیں کہ 2021 میں جب سے افغانستان میں حکومت تبدیل ہوئی ہے, پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں 600 گنا اضافہ ہوا. دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی میں جو شہداء ہیں ہمارے, سویلینز بھی اور فوج کے بھی, تو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اور یہاں آپ نے جو کہ تحریک انصاف کی بات کی, دیکھیے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ان کے پاس تو وہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی حقوق کی جنگ لڑیں. اب کوئی بہانہ نہیں ہے, وہاں نہ امریکہ کے خلاف کوئی جہاد ہے, نہ کوئی اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کی کوئی کہانی ہے, کوئی بھی اصولی بنیاد نہیں جس کی طرف کوئی اشارہ بھی کر دیں. اب وہ پیور ایک دہشت گردی ہے اس علاقے کے اوپر اپنا قبضہ قائم کرنے کی, اور لہٰذا اس دہشت گردی سے لڑنا جو ہے وہ انتہائی ہمارے لیے سیریس کام ہے. اور یہ بات تو اب کلیئر ہے کہ اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ بارڈر کے پار ہے. ہم یہ ضرور ہے کہ محتاط زبان استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے جو نتائج ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ جو جرگہ لے کر جانے کی انٹینشن رکھتے ہیں گنڈاپور صاحب, تو ان کو اجازت نہیں ملے گی. دیکھیے اگر پشتون آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ جرگہ کر لیں, لیکن یہ کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ان کو کوئی قسم کی سپورٹ اور پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی. وہ اگر خود جا کے وہاں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ نہیں جا سکتے, یہ ان کی ڈومین میں فال بھی نہیں کرتا. یہ ڈومین ان کی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا وہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے بہاف پر نہ ہی کوئی انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں, نہ ہی کوئی مذاکرات کر سکتے ہیں. رائٹ. خرم صاحب لاسٹ کامنٹ, اور جو کہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے, یہ آج ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر فار پاکستان, ان کی پریس بریفنگ میں یہ اور جو رپورٹ بھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے اس میں گزشتہ 3 سالوں کے اندر 7% تک کا اضافہ ہوا ہے, 25.3% پہ یہ بتائی جا رہی ہے. اور جو رپورٹ بھی ہے which is titled پاکستان بولڈ سسٹینڈ پیپل سینٹرڈ ریفارمز نیڈڈ ٹو ریڈیوس پاورٹی build resilience and protect vulnerable populations. Now at a time when obviously ہم پاکستان جو ہے اس وقت سیلاب کی تباکاریوں سے دوچار ہے, جہاں پر 60% کے قریب چاول کی اور 30% کے قریب جو ہے وہ گندم کی جو کراپ ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, کس طرح سے ہم نکلیں گے, and how do you account for this 7% کا جو یہ رائز ہے؟ جی اس کا تو اکاؤنٹ واضح ہے کہ کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جو سپلائی چینز افیکٹ ہوئیں اور جو فوڈ سپلائی افیکٹ ہوئی, پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. پاکستان میں غیر معمولی ہوئی ہے, اور اسی وقت چونکہ یہاں کچھ سیاسی تبدیلی بھی آئی تھی, اس کا بھی ہمارے پہ اثر پڑا ہے. اور غالباً انہوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ 2022 میں دریائے سندھ کے جو پورا علاقہ ہے, ہمارا سندھ کا صوبہ جو ہے, وہاں ایک بہت ہی بھیانک سیلاب بھی آیا تھا. اور وہ سیلاب انتہائی غیر معمولی تھا کیونکہ وہ دریا سے نہیں آیا تھا, وہ بارش کی وجہ سے آیا تھا, غیر معمولی بارش ہوئی تھی. اور اب دوبارہ جو ہے یہ ایفیکٹ آئے. تو یہ ایفیکٹس ہیں. اصل آئی تھنک یہاں اس کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس ملک میں غربت کم کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں معاش پیدا کرنا ہے, اور معاش تب پیدا ہوگا جب انویسٹمنٹ ہوگی, جب نئے کاروبار شروع ہوں گے, نئی فیکٹریاں لگیں گی. اور اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا, کنڈیوسو ماحول بنایا جائے. ہاں, تو میری یہ استدعا ہے کہ میرے بھائی, میرے کولیگ رہے ہیں جنید اکبر صاحب, دھمکیاں نہ دیں خدا کے لیے. اس سے پاکستان کے نوجوانوں کا آنے والا روزگار ختم ہوتا ہے. 9 مئی کیا جو ہے وہ انہوں نے ایک سیاسی اپنا پتہ کھیل دیا, لیکن اس کا کیا نقصان ہوا؟ ابھی ہم 26 نومبر 2024 کو جو انہوں نے کیا, اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا؟ ان کی سیاست تو شاید چمک گئی ہوگی, لیکن پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا میری ان سے بھی یہ استدعا ہے کہ ان کے پاس جو سپیس ہے, ایک پورا صوبہ 12 سال 13واں سال شروع ہو گیا ہے,
اس سپیس کو استعمال کریں, حاکمیت کو بہتر کریں, ہمیں کر کے دکھائیں, اور پاکستان کو سٹیبلائز کریں تاکہ ہم اپنے نوجوان مرد و خواتین کے لیے وافر اور بہتر معیار کا روزگار پیدا کریں. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ خرم صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان خرم دستگیر خان صاحب اس وقت ہم سے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے, جنہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جن کے پاس 12 سال سے حکومت وہ کر رہے ہیں ایک صوبے میں, پھر پیپلز پارٹی جو کہ تنقید کر رہی ہے اپنے اتحادی پہ, وہ بھی 17 سال سے سندھ میں ہے موجود, لیکن گورننس پہ پھر سوال نہیں اٹھنا چاہیے. اگر اتنے سال اگر دے دیے گئے ہیں آپ کو تو پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ڈیلیورنس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے.